اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو پیدا فرمایا، ہم نہ تو عذاب چاہتے ہیں اور نہ ہی ثواب چاہتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لی، ان کا انسان کو پابند بنا دیا۔ ہم تو صرف تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا اور فرمایا کہ کیا تم اس امانت کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کی، پروردگار عالم، ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم اس امانت کو صحیح طرح ادا کرو گے تو جزا دی جائے گی، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی، پروردگار عالم، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہم نہ تو عذاب چاہتے ہیں اور نہ ہی ثواب چاہتے ہیں، ہم تو صرف تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کی بنا پر تھا، اور یہ امانت ان پر اختیاری طور پر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار تھا کہ چاہیں تو اسے اٹھا لیں اور چاہیں تو معذرت کر دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امانت کو حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، تو کیا تم اس امانت کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یعنی بے شک ہم نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی امانت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس امانت سے مراد انسان کے تمام اعضاء، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک اور زبان وغیرہ ہیں، اور ایک قول کے مطابق امانت سے مراد اللہ رب العزت کے وہ احکامات ہیں جو اس نے انسانوں کے لیے نازل فرمائے اور ان کا انسانوں کو پابند بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں، اور ان تمام اقوال کا جائزہ لینے کے بعد جو نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی طاقت سے نوازا اور پھر اپنے احکامات نازل فرما کر ان کا انسان کو پابند بنا دیا۔ اب جو انسان اپنے اس ارادے اور اختیار کی طاقت کا اور اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کرے گا تو وہ شخص اللہ رب العزت کے یہاں امانت کا ادا کرنے والا ہوگا، اور جو شخص اپنے ارادہ اور اختیار کی طاقت کا اور اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے لیے کرے گا تو وہ شخص اللہ رب العزت کے یہاں اللہ کی امانت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثریت اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرنے میں اپنا وقت گزار رہی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پشت کے پیچھے ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اسے سزا دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ رب العزت کے احکامات میں سے بعض پر عمل کرے گا اور بعض کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات میں سے اپنی مرضی سے کچھ پر عمل کرے گا اور کچھ کو چھوڑ دے گا، تو اب اسے دنیا میں سزا دی جائے گی، اسے عذاب دیا جائے گا، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ اسے دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا، اور پھر آخرت کا عذاب یہ ہوگا کہ اسے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس پر عذاب کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمیں محتاجی میں بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے، محتاجی ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ اب اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں
تو ہم پائیں گے کہ واقعی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے اور محتاجی ہمارے اوپر ڈال دی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، پھر سے اس کی طرف رجوع کریں، اور پھر اللہ رب العزت کے احکامات جو اس نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم انہیں سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے نکال کر پھر سے وہ کامیابیاں، وہ بلندیاں عطا کرے جو اس نے ہمارے آباء و اجداد کو عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو اپنے احکامات کا پابند بنائے، ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔